مصطفیٰ چاند سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ سورج سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ پہاڑوں سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ ستاروں کی انجمن سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ بحر و بر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ شجر و حجر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ شمس و قمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ خشک و تر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ لوح و قلم سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ عرش و کرسی سے زیادہ بہتر ہے، غرض کہ میرے مصطفیٰ کائنات گیتی کے سردے سردے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کہو گے مولانا تمہارا اتنا بڑا دعویٰ تمہارے مصطفیٰ کائنات گیتی کے سردے سردے سے زیادہ بہتر کیسے ہو گئے؟ تو ثمر رسبی ان تمام تر علماء کرام کی عظمتوں کی لم کے سہارے آج کے 30 سیکنڈ کے اندر آپ کے سوال کا جواب دے کے گزر جانا چاہتا ہے۔ اے لوگوں اگر تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو کہ تمہارے مصطفیٰ کائنات گیتی کے سردے سردے سے زیادہ بہتر کیسے ہو گئے، تو آج جب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پوری دنیا کا محاسبہ کر لیجئے گا، پوری دنیا کی ہسٹری کا مطالعہ کر لیجئے گا، پوری دنیا کی کتابوں کو پڑھ لیجئے گا اور تاریخ کی اوراق گردانی کرنے والے لوگوں سے اس بات کا سوال کر کے جواب طلب کر لیجئے گا، اور پورے پچھم اتر دکن شمال جنوب مغرب و مشرق پوری دنیا کے اندر چہار جانب گھوم لیجئے گا، اور تمام پر پوری دنیا کو دیکھنے کے بعد میں کسی ایک ایسے شخص کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کیجئے گا جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو، جس سے سب پیار کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو، جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے بغض و کینہ نہیں رکھتا ہو، جس سے سب پیار کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو، جس کو سب لائک کرتے ہو، کوئی اس کو ان لائک نہیں کرتا ہو، جس کو سب فالو کرتے ہو، کوئی اس کو اگنور نہیں کرتا ہو۔ اگر آپ امریکہ کے ٹرمپ کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کریں گے تو جہاں اس سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے وہاں اس سے عداوت کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ آپ اپنے ہندوستان کے وزیر اعظم کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کریں گے تو جہاں اس سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے وہاں اس سے دشمنی کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ آپ اپنے اتر پردیش کے سی ایم کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کریں گے تو جہاں اس کو لائک کرنے والے لوگ ملیں گے وہاں اس کو ان لائک کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضرت قاری یعقوب صاحب قبلہ، حضرت قاری ناصر رضا صاحب قبلہ، حضرت مولانا نوید صاحب قبلہ، یہ جملہ ارباب منبر اپنے آپ کو لے لیں، اگر ان سے محبت کرنے والے لوگ اس زمین پہ رہتے ہیں تو ان سے بغض و کینہ کر رکھنے والے لوگ بھی رہتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات اپنے آپ کو لے لیجئے گا، اگر آپ سے محبت کرنے والے لوگ اس زمین پہ ملیں گے تو آپ سے دوریاں بنا کے رہنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں، اگر مجھے فالو کرنے والے لوگ اس زمین پہ پائے جاتے ہیں تو مجھ سے بغض و کینہ رکھنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن آئیے ہر پل کے غجیر مسلمانوں پوری دنیا کے اندر کسی ایک ایسی ذات کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیجئے گا جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو، جس سے سب پیار کرتے ہو، کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو، جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو، جس کو سب لائک کرتے ہو، کوئی اس کو ان لائک نہیں کرتا ہو، جس کو سب فالو کرتے ہو، کوئی اس کو اگنور نہیں کرتا ہو۔ اگر ایسی حد تو یہ ہے کہ زمین جس سے پیار کرتی ہو، آسمان جس سے پیار کرتا ہو، چاند جس سے پیار کرتا ہو، پہاڑ جس سے پیار کرتے ہو، ستاروں کی انجمن جس سے پیار کرتی ہو، برگ و ثمر جس سے پیار کرتا ہو، جن و بشر جس سے پیار کرتے ہو، بحر و بر جس سے پیار کرتے ہو، شجر و حجر جس سے پیار کرتے ہو، برگ و ثمر جس سے پیار کرتے ہو، خشک و تر جس سے پیار کرتے ہو، لوح و قلم جس سے پیار کرتے ہو، غرض کے کائنات گیتی کا ذرہ ذرہ جس شخصیت سے پیار کرتا ہو، اگر ایسی ذات آج کو کوئی ملے گی تو وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات وہی ذات ہے جو 1450 برس پہلے مکے کی مقدس زمین پہ پیدا ہو رہی تھی، آمنہ کا بیٹا بن کر، عبداللہ کا لخت جگر بن کر، رسولوں کا سلطان بن کر، تو پوری دنیا بول رہی تھی، کیا بول رہی تھی؟ ثمر رسبی کی زبان سے وہ سنیے گا، بلکہ سنیوں کے قطب مینار، سنیوں کے تاج محل، بریلی کے مظہر، اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیے گا، جب دریا کے مکے کی مقدس زمین پہ 1450 برس پہلے ہو رہے تھے تو پوری دنیا بول رہی تھی، کیا بول رہی تھی؟ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھتے، نہ ڈوبا ہمارا نبی، کل بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کے نکلا ہمارا نبی، غمزہ دو تھوڑا سا مجھتا دیجئے کہ ہے یہ کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ موصف، مسلک اعلیٰ حضرت عرس فاروقی حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب قبلہ کی آمد میں عظیم حبیب تمہارا اخلاق بہت عظیم ہے۔ یہ لفظ اخلاق یہ لفظ خلق کی جمع ہے، ایک حسن سلوک ہوتا ہے، ایک حسن اخلاق ہوتا ہے۔
حسن سلوک تو دنیا دار لوگوں کے پاس میں ہے، لیکن حسن اخلاق اگر کسی شخصیت کے پاس ہے تو صرف میرے مدنی مکی سرکار احمد مختار محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ مثال کے طور پہ آج یہ پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، اخبارات، سیٹلائٹ کا دور ہے۔ اس زمانے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے پاس ایک ایسا ہتھیار رکھتا ہے جس کے ذریعے وہ نہ جانے کہاں کہاں کی خبر رکھتا ہے، جس کو ہم موبائل فون کہا کرتے ہیں۔ اگر آج آپ اپنے گھر کے 10 سال کے بچے کو دیکھیں، اس کے پاس میں کوئی چیز ملے نہ ملے، اگر اس کی جیب میں آپ تلاش کریں گے تو ایک موبائل جیسا کھلونا ضرور مل جائے گا۔ لیکن جب ہمارا بچہ موبائل جیسا کھلونا استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر کسی نہ کسی کمپنی کا سم کارڈ بھی استعمال کرتا ہے۔ جب سم کارڈ ہمارے موبائل کے اندر رہتا ہے، ہمارے سم پہ ہمارے گھر سے فون آتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے فون آتے ہیں، ہمارے اہل خانہ کے فون آتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب کے فون آتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے فون آتے ہیں، ہمارے بھائیوں کے، ہمارے دوستوں کے فون آتے ہیں۔ لیکن سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، جہاں ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے اپنے لوگوں کے جب فون آتے ہیں تو جس کمپنی کا ہمارا 10 سال کا بچہ کتنا ہوشیار ہے، جب اپنے دوست کا فون دیکھتا ہے، نمبر دیکھ کے پہچان لیتا ہے میرے دوست کا فون ہے، نمبر فون کو ریسیو کرتا ہے، کان کے قریب لے جاتا ہے اور بات کرنے لگتا ہے۔ لیکن جہاں ہمارے دوستوں کے فون آتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب کے ہمارے موبائل پہ فون آتے ہیں، وہیں پہ ہمارے سم کارڈ پر جس کمپنی کے ہم کسٹمر ہیں، جس کمپنی کا ہم سم کارڈ استعمال کرتے ہیں، اس کمپنی کا بھی فون آتا ہے۔ لیکن جب کمپنی سے فون آتا ہے تو ہمارا بچہ ریسیو نہیں کرتا ہے، فوراً نمبر دیکھ کے کاٹ دیتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کاٹتا ہے، دوبارہ پھر فون آتا ہے، دوبارہ کاٹ دیتا ہے، تیسری مرتبہ فون آتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ فون آتا ہے، مجبور ہو کے ریسیو کر کے کان کے قریب لے جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد میں آواز آتی ہے، سر ہم آپ کو پلان دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا بچہ اس سے بدلے میں سر تو نہیں کہتا ہے، اس کا استقبال گالیوں سے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں میں نے خود دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن کمپنی سے بات کرنے والا کبھی آپ کے بچے کی گالی کو برا نہیں مانتا ہے، وہ آپ کے بچے سے مجبور ہو کے کہتا ہے، سر سوری معاف کیجئے گا، ہم تو آپ کو پلان دینا چاہ رہے تھے۔ یہ سب وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا بچہ اس کا کسٹمر ہے۔ اگر بدلے میں آپ کے بچے نے اس کو گالی دے دی تو آپ کا بچہ اس کا سم کارڈ نکال کے پھینک دے گا، اور جب سم نکال کے پھینک دے گا تو اس کا ایک کسٹمر کم ہو جائے گا، اس کی آمدنی، اس کی آمدن کا ذریعہ کم ہو جائے گا۔ پتہ چل گیا اسلام کے مقدس شہزادوں، اگر مطلب شامل ہے تو گالیاں برداشت کی جا رہی ہیں، اگر مطلب شامل ہے تو ہماری بری اور بھلی باتوں کو سنا جا رہا ہے۔ یہ دور حاضر کا بھی حال ہے، اگر ہمارا کسی سے مطلب ہوتا ہے تب ہم اس سے سلام بھی کرتے ہیں، جب ہمارا مطلب ہوتا ہے تب ہم اس سے محبت سے بات کرتے ہیں، جب مطلب نکل جاتا ہے تو ہم اسے سلام کرنے کو تیار نہیں رہتے ہیں۔ مطلب ہے تو سینے سے سینہ ملایا جا رہا ہے، اور مطلب نکل گیا تو انسان دوسرے انسان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دنیا دار کا حال ہے۔ لیکن آج یہ حسن اخلاق کس کے پاس میں ہے؟ میں نے عالم تصور میں قرآن پاک سے سوال کیا، اور قرآن ذرا یہ تو بتا دے، میں نے مصطفیٰ کے چلنے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کی رفتار کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کی گفتار کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے سونے اور جاگنے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے اٹھنے اور بیٹھنے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے کھانے اور پینے کو نہیں دیکھا ہے۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے، میرے مصطفیٰ کے قدم ناز کیسے تھے؟ جب میں نے قرآن پاک سے یہ سوال کیا تو میرا رب کلام پاک کے اندر مصطفیٰ کے قدموں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کیسے تھے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے قرآن سے عالم تصور میں سوال کیا ہے، قرآن ذرا یہ تو بتا دے، میرے مصطفیٰ کا سینہ کیسا تھا؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھی؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے، میرے مصطفیٰ کی زبان کیسی تھی؟ تو میرا رب 27ویں پارے کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کی محبت کیسی تھی؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کی رحمت کیسی تھی؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے، میرے مصطفیٰ کی نورانیت کیسی تھی؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے،
मेरे मुस्तफा की सीरत कैसी थी, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान को सवाल किया, अरे कुरान मेरे मुस्तफा के अलकाब क्या क्या थे, तो मेरा रब कहीं पे अपने महबूब को या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है, कहीं पे या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, कहीं पे ताहा और यासीन कह रहा है। मैंने कुरान को सवाल किया, अरे कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का नाम क्या था, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, अरे कुरान मेरे मुस्तफा के कदम नाज से लेकर पेशानी मुबारक तक का पूरा मुजस्समा कैसा था, तो मेरा रब कलाम रब्बानी के आखिर में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ युअतिका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा फवजदका ضالًا फहदा फवजदका आइलन फागना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब मेरे मुस्तफा के अखलाक से बरेली के इमाम की नजर पड़ती है तो बरेली की टूटी हुई चटाई से मुस्तफा के अखलाक के ताल्लुक से फरमाते हैं तेरी खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। आगाज से आखिर तक बुराह नाते मुस्तफा उनके हंसी बयान से वक्त की तलवार मेरी मुतालियात गर्दन में अबेजा है। मैं चाहता हूँ जो मैंने बोला आपने जो सुन लिया बतकाज़ बशरियत सबकत लिसानी की वजह से कोई गलती खामी कोताही लफ्ज़िश बातें हो गई हो उलमा इकराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर